السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس مسلم حکمران کا تعارف اور کارنامے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس کا نام پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تاریخ میں انہیں زیادت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں افریقہ کا علاقہ جو موجودہ طرابلس، تیونس اور الجزائر پر مشتمل ہے، نیم خود مختار ہو گیا، کیونکہ مرکز خلافت سے دور ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا انتظام مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے ہارون نے یہاں کی حکومت مستقل طور پر ایک شخص ابراہیم بن اغلب اور اس کی اولاد کے سپرد کر دی۔ اس طرح افریقہ میں ایک نئی حکومت کی بنیاد پڑی جو غالبہ یا خاندان اغلب کی حکومت کہلاتی ہے۔ یہ اغلبی حکومت عملاً خود مختار تھی، لیکن عباسی خلافت کو تسلیم کرتی تھی۔ ہر سال باقاعدگی سے خراج دیا کرتی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ حکومت عباسی خلافت کا حصہ ہے۔ اغلبی خاندان کی یہ حکومت 800 عیسوی سے 909 عیسوی تک، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ اس کا دارالحکومت کیروان تھا۔ اس شہر کی بنیاد عقبہ بن نافع نے رکھی تھی۔ اغلبی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ جزیرہ سکلیہ کی فتح اور بحری قوت کی ترقی ہے۔ اس دور میں جزیرہ سکلیہ فتح کیا گیا اور اس طرح جنوبی اٹلی پر بھی مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ زیادت اللہ کی حکومت کا بحری بیڑا اس قدر طاقتور ہو گیا تھا کہ مغربی بحیرہ روم میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بحیرہ روم کا جزیرہ سکلیہ اس کے جانشین زیادت اللہ کے دور میں فتح ہوا۔ زیادت اللہ نے 100 بحری جہازوں کو اس مہم پر روانہ کیا، جس نے کئی مارکوں اور جد و جہد کے بعد یہ عظیم فتح حاصل کی اور جزیرے کو سلطنت غالبہ کا حصہ بنا لیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ابراہیم بن اغلب نے اس ملک کی حکومت ہارون الرشید سے لی تھی، لہٰذا خطبہ میں عباسی خلیفہ کا نام لیا جاتا، مگر حکومت خود مختار تھی۔ زیادت اللہ کی تخت نشینی کے بعد اس کے پاس مامون الرشید عباسی کی طرف سے سند حکومت آئی، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی آیا کہ منبروں پر عبداللہ بن طاہر کے لیے دعا کی جائے۔ یہ حکم زیادت اللہ کو پسند نہ آیا۔ اس نے قاصد کو رخصت کرتے وقت تحفے اور ہدیے کے ہمراہ حکومت ادریسیہ کے جاری شدہ چند دینار روانہ کیے، جس سے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ ہم آپ کی بجائے ادریسی حکومت سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد زیاد بن سہل نے، جو اس کا ایک فوجی افسر تھا، باغی ہو کر شہر باجہ پر محاصرہ ڈالا۔ زیادت اللہ نے یہ خبر سن کر فوج اس طرف روانہ کی۔ زیادت اللہ کی فوج نے زیاد کو شکست دے دی اور اسے گرفتار کر کے غداری کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی جس میں زیادت اللہ کو ایک علاقے میں محصور کر دیا گیا۔ کیروان پر ان کے رقیب منصور اور عباسیہ پر زیادت اللہ کا قبضہ رہا۔ 40 دن کی لڑائیوں کے بعد زیادت اللہ کو فتح حاصل ہوئی اور زیادت اللہ کا رقیب منصور بھاگ کر تیونس چلا گیا۔ سرداران لشکر میں سے کئی افسروں نے ملک کے جس حصے پر موقع پایا قبضہ کر لیا۔ انہی میں عامر بن نافع ارزق بھی تھا، جس نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ زیادت اللہ نے محمد بن عبداللہ بن اغلب کو ایک فوج دے کر عامر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عامر نے اس فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ غرض زیادت اللہ کے قبضے میں بہت ہی تھوڑا سا علاقہ رہ گیا، باقی سب مختلف سرداروں کے قبضے میں چلا گیا۔ مگر چند ہی روز کے بعد زیادت اللہ نے اپنی حالت کو درست کیا اور دوبارہ اپنی طاقت کو بڑھایا۔ اس کے بعد جزیرہ سکلیہ کی طرف بڑھا۔ سسلی یعنی جزیرہ سکلیہ پر کیسر قسطنطنیہ کی حکومت تھی، اور وہاں ایک گورنر کیسر کی طرف سے مقرر و مامور ہو کر آتا اور حکومت کرتا۔ 211 ہجری میں کیسر نے قسطنطین نام کے ایک شخص کو سکلیہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ اس نے ایک رومی سردار کو امیر البحر بنایا جس کا نام فیمی تھا۔ فیمی نے ساحل افریقہ پر لوٹ مار مچائی اور اپنا روب سمندر میں قائم کیا، مگر اسی زمانے میں کیسر نے گورنر سکلیہ کو خط لکھا کہ تم اپنے امیر البحر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ امیر البحر کو جب یہ خبر ملی تو اس نے جزیرہ سکلیہ میں داخل ہو کر اس کے ایک ساحلی شہر سرکوسا پر قبضہ کر لیا۔ گورنر اور امیر البحر میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں گورنر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ امیر البحر فیمی نے تمام جزیرے پر قبضہ کر کے اپنی خود مختار سلطنت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہلوایا۔ جزیرہ سکلیہ کے اس بادشاہ نے جزیرہ کے ایک حصے کی حکومت پر براتا نامی ایک شخص کو مامور کیا۔ براتا کے چچا زاد بھائی بھی اس جزیرے کے ایک حصے پر برسر حکومت تھا۔ ان دونوں چچا زاد بھائیوں نے مل کر امیر البحر فیمی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور متعدد مارکہ آرائیوں کے بعد سرکوسا پر قابض ہو گئے۔ فیمی شکست کھا کر اور جزیرے کو چھوڑ کر جہازوں میں آ گیا اور امداد حاصل کرنے کے لیے زیادت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زیادت اللہ نے کیروان کے قاضی اسد بن فرات کو ایک فوج دے کر سکلیہ کے بادشاہ فیمی کے پاس بھیج دیا۔ جزیرہ سکلیہ پر سب سے پہلے مسلمانوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ بن قیس فزاری کی سرداری میں فوج کشی کی تھی۔
لیکن یہ فوج کشی ایک وقتی حملہ تھا۔ اس کے بعد کئی ہلکے پھلکے حملے مسلم کمانڈروں کی طرف سے ہوتے رہے، لیکن اب کی بار زیادت اللہ کے پاس جب فہمی آیا اور اسی جزیرے کو فتح کرنے کی ترغیب دی تو زیادت اللہ نے اسد بن فرات قاضی کیروان کو 100 جہاز دے کر بھیج دیا۔ فہمی کے جہاز اس کے علاوہ تھے، ان سب کو سیکلیا کی طرف بھیجا گیا اور اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ سیکلیا کو فتح کر کے وہ مستقل طور پر اسلامی حکومت قائم کی جائے اور رومی حکومت کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ نصف ربیع الاول 212 ہجری کو یہ جنگی بیڑا سیکلیا کی طرف روانہ ہوا اور تیسرے روز جزیرہ سیکلیا کے ساحل پر اسلامی فوج جا اتری۔ بلاتا جو جزیرے کا بادشاہ بن چکا تھا اس نے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجی۔ بلاتا نے کیسر کی خدمت میں اظہار فرما برداری کی درخواست بھیج کر باقاعدہ سند حکومت اور امداد بھی منگوا لی تھی۔ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا، ہر مقام پر عیسائی لشکر کو شکست دیتے ہوئے زیادت اللہ کے لشکر آگے بڑھے۔ فہمی اسلامی لشکر کے ہمراہ تھا، مگر اب مسلمانوں کی پہم فتوحات اور عیسائیوں کی ہزیمتوں سے دل ہی دل میں افسردہ اور رنجیدہ رہتا۔ اس نے در پردہ عیسائیوں کو ضروری خبریں پہنچائیں اور مشورے دینے شروع کیے، جس سے زیادت اللہ کے اسلامی لشکر کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ مگر ان لڑائیوں میں بلاتا مقتول ہوا اور عیسائیوں نے خود ہی دھوکہ دے کر اس کے بعد فہمی کو الگ بدا کر قتل کر ڈالا۔ بلاتا کی جگہ عیسائیوں نے فوراً اپنا دوسرا سردار منتخب کیا اور سرکوسا کو ہر قسم کی تیاری کے بعد خوب مضبوط کر کے مسلمانوں کا مقابلہ سختی سے جاری رکھا۔ زیادت اللہ کے کمانڈر قاضی اسد بن فرات نے سرکوسا کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے کے دوران قاضی اسد بن فرات کا انتقال ہو گیا۔ لشکر اسلام نے قاضی اسد بن فرات کے انتقال پر محمد بن ابو الجواری کو اپنا سردار منتخب کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کی امداد اور مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے قسطنطنیہ سے فوجیں بحری جنگی جہازوں پر آ گئیں۔ سخت لڑائی ہوئی، لشکر اسلام نے اس نووارد فوج کو شکست دے کر بھگا دیا اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا، مگر اس کے بعد لشکر اسلام میں وبا پھیل گئی۔ اس وبا کا حملہ عیسائی لشکر کے حملے سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوا۔ بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں نے سرکوسا سے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے مقبوضہ شہروں میں واپس آ کر ارادہ کیا کہ افریقہ کو واپس چلیں اور وہاں سے حالت درست کر کے پھر واپس آ کر تمام جزیرہ فتح کریں، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کے جہازوں نے ناکہ بندی کر لی ہے۔ اب عیسائی فوجیں بحری اور بری راستے سے بڑی تعداد میں آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ مسلمانوں کو ان کی لشکرگاہ میں محصور کر دیا گیا۔ کچھ مسلمان جو مقبوضہ شہروں کے انتظام پر مامور تھے، انہوں نے یہ خبر سن کر چاہا کہ ہم اپنے محصور بھائیوں سے جا ملیں، مگر عیسائیوں کے محاصرے کو توڑ نہ سکے اور باہر ہی ادھر ادھر بحالت پریشانی پھرنے لگے۔ اسی حالت محاصرے میں محمد بن ابو الجواری نے وفات پائی۔ مسلمانوں نے فوراً زہیر بن عوف کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ مقام مازر میں مسلمان عرصہ دراز تک اسی حالت محاصرہ میں رہے۔ اسی دوران زیادت اللہ نے اندلس سے جنگی جہازوں کا بیڑا جہاد کی نیت سے منگوا لیا۔ وہ سلطنت اندلس کی جانب سے پہلے ہی بحر روم میں گشت کر رہا تھا۔ سیکلیا کے ان مسلمانوں کو جو محاصرے سے باہر تھے، جب یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے اس اندلسی بیڑا کے قریب پہنچنے پر کسی نہ کسی طرح اسلامی لشکر کی حالت سے مطلع کیا۔ اس بیڑے سے فوراً 300 کشتیاں ساحل پر بھیج دی گئیں اور اندلس کے اسلامی لشکر نے ساحل پر اتر کر عیسائیوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا۔ عیسائی محاصرہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس محاصرے سے آزاد ہوتے ہی پھر سے فتوحات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس دوران زیادت اللہ مسلسل مسلم لشکر سے باخبر رہے اور اس کے سامان کے لیے تگ و دو کرتے رہے۔ انہوں نے ہی اندلسی بحری بیڑے سے رابطہ کر کے 300 کشتیوں کا بندوبست بھی کروایا تھا۔ اندلسی بیڑا تو اپنا کام کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد زیادت اللہ کے افریقی اسلامی لشکر نے شہر پلرمو کا محاصرہ کر لیا اور مفتوحہ شہروں پر از سر نو حکومت کی۔ اس عرصے میں افریقہ سے بھی مکی فوج کی کشتیاں پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے جو فوج اسد بن فرات کے ہمراہ آئی تھی، اس کی کل تعداد 10,700 تھی، جس میں 10,000 پیدل اور 700 سوار تھے، لیکن ابھی وہاں فتح مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر زیادت اللہ نے افریقہ سے محمد بن عبداللہ بن اغلب یعنی اپنے چاچا زاد بھائی کو سیکلیا کا گورنر مقرر کر کے بھیج دیا اور اسے وہاں مکمل اسلامی حکومت کے قیام کے بندوبست کا ٹارگٹ دیا۔ اس نے پلرمو اور کیسرمانا وغیرہ جیسے شہروں کو رومیوں سے فتح کر لیا۔ جزیرہ سیکلیا کا نصف جنوبی حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور نصف شمالی حصے میں عیسائیوں کی حکومت قائم تھی۔ کیسر روم کی طرف سے برابر امداد پہنچتی رہتی، مگر مسلمان برابر اپنی فتوحات کو بڑھاتے اور جزیرہ میں اسلامی حکومت کو وسیع کرتے رہے۔ پلرمو کی فتح کے بعد جزیرہ سیکلیا سلطنت اغلبیہ کا ایک صوبہ بن گیا اور وہاں برابر یکے بعد دیگرے کیروان سے گورنر مقرر ہو کر آتے اور حکومت کرتے۔ زیادت اللہ کے عہد حکومت کا سب سے بڑا اور شاندار کارنامہ جزیرہ سسلی یا سیکلیا کو حکومت اسلامیہ میں شامل کرنا ہے۔
اس جزیرے پر قریباً 350 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد آپس کی خانہ جنگیوں نے اس جزیرے کو عیسائیوں کے قبضے میں پہنچا دیا، اور انہوں نے جس طرح اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان گم کیا، اسی طرح جزیرہ سیکلیا سے بھی مسلمانوں اور ان کے نشانوں کو مٹا ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیادت اللہ نے 223 ہجری میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی اغلب بن ابراہیم بن اغلب تخت نشین ہوا۔ اللہ تعالیٰ زیادت اللہ کو غریق رحمت فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بان۔